السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو دیکھیے، انسان کے اندر ہر طرح کا فن ہونا چاہیے اور ہر طرح کا ٹیلنٹ ہونا چاہیے اور سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے بیٹے کو پترکار بنانے کی ٹریننگ دے رہا ہوں۔ تو آج وہ میرا انٹرویو کرے گا، مجھ سے کچھ سوال پوچھے گا، تیکھے سوال اپنی مرضی سے پوچھے گا اور میں اس کا جواب دوں گا۔ تو آپ لوگ دیکھیں بھی اور حوصلہ افزائی بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سوال آپ سے کرنا تھا، جو کہ پہلا سوال یہ ہے، آپ کے دوست ہیں ذاکر ماموں، آپ تو ان سے ہمیشہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہمیشہ بے عزت کرتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، میرے بچے نے مجھ سے سوال پوچھا۔ میرا ایک دوست ہے ذاکر بھائی، اس کے متعلق مجھ سے سوال پوچھا ہے، جو آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں اور بات بات پہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو بے عزت بھی کرتے ہیں۔ تو میں اس کے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں، جو میں اس سے محبت کرتا ہوں اسی لیے اس کو بے عزت کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ میرے بھی محاسبے کی بات ہے، لوگ اپنے بچے کو کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے ڈانٹتا ہے، بلکہ اس کو پنش بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے۔ کیونکہ اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور دوسرے بچے کو ڈانٹ کر کے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس سے اتنی انسیت اور محبت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ذاکر بھائی جو ہے میرا بہت جگری دوست ہے، اور میں چاہتا ہوں اس کے اندر جو غلط چیز ہے، برائیاں ہیں، بے حیائیاں کرتا ہے، اس سے وہ توبہ کر کے اللہ کا بندہ بن جائے، نیک انسان بن جائے۔ بس یہی وجہ ہے، اور باقی ان سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، اور آپ کے ایک اور دوست ہیں نسیم ماموں، ان کے بارے میں پتہ چلا ہے بہت ڈرنک کرتے ہیں، تو آپ ان کو کیوں نہیں کچھ بولتے ہیں اور ذاکر ماموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ جی دیکھیے، بچوں نے دوسرا سوال پوچھا ہے، جو آپ کے دوسرے دوست ہیں نسیم بھائی، وہ بھی میرا جگری دوست ہے، بچپن کا دوست ہے۔ تو اس کا کہنا ہے، جو ذاکر ماموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو کیوں نہیں کہتے؟ تو دیکھیے، ایک تو ایسا ہے، کچھ خامیاں اس کے اندر بھی ہے، کچھ کمی ہے۔ جیسے وہ ابھی گاؤں میں ہے تو تاڑی وغیرہ پیتا ہے۔ میں نے اس سے کئی دن کہا تو وہ بتایا، جو بھائی ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ میرے پیٹ میں گیس ویس بنتا ہے، بطور دوائی کے پیتا ہوں، ایسے میں شراب وغیرہ نہیں پیتا ہوں۔ تو میں نے کہا پھر بھی توبہ کر دے، اور بھی طریقہ ہے، کھانے میں پرہیز کر اور دوائیاں استعمال کر۔ یہ کیا طاری نشے کی چیز جو ہے جو استعمال کرتا ہے، تو ایسا نہیں، میں اس کی بھی برائیوں پر اسے تنقید کرتا ہوں، اسے سمجھاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میرا وہ دوست بھی ایک دم نیک اور سچا پکا مسلمان بن جائے، ایک اللہ کو مانتا ہی ہے اور حقیقی طریقے سے مانے۔ میں ایسا نہیں ہے، اس کو بھی سمجھاتا ہوں، لیکن یہ ذاکر بھائی جو ہے کچھ زیادہ ہی حد سے تجاوز کرتے ہیں، اسی لیے میں ان کے پیچھے پڑا رہتا ہوں۔ جب مثلاً جیسے وہ کوئی کام خود بھی کرتے ہیں اور اپنا مال خرچ کر کے، جیسے اگر انہوں نے شراب پیا تو خود تو پیتا ہی ہے اور ساتھ میں 4 8 10 لوگوں کو پلاتا بھی ہے، تو اس سے ماحول خراب ہوتا ہے۔ اس لیے میں اس کے پیچھے پڑا رہتا ہوں۔ باقی اور کوئی ایسا نہیں کہ نسیم کے پیچھے نہیں پڑوں، اس میں کوئی دوسرا ریزن نہیں ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے، اچھا یہ بتائیے، ذاکر ماموں اور نسیم ماموں میں سب سے زیادہ کس کو محبت اور پیار کرتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو عجیب سوال ہے، بچے نے پوچھ ڈالا، جو نسیم ماموں اور ذاکر ماموں میں کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، 2 آنکھیں ہیں۔ اب کوئی اگر پوچھے جو بھائی اس آنکھ کو پھوڑ دوں یا تکلیف پہنچاؤں تو کیا میں راضی ہو جاؤں گا؟
اسی طرح میں دونوں سے برابر، دونوں جس طرح دونوں آپ سے محبت کرتا ہوں اسی طرح دونوں دوست سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور دونوں میرے لیے برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں جو بھی میرا دوست ہے، جن سے میرے اچھے تعلقات ہے، بلکہ تمام انسان ہی صحیح کام کرے، برائی سے اور برے کاموں سے بچے بس۔ اور چوتھا سوال یہ ہے، آپ کا مزاج ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور آپ تو نہ شرابی ہیں اور نہ جواری ہیں، لیکن لوگ بہت چرچا کرتے ہیں تبریز بھائی اتنے اچھے ہیں لیکن ان کے دوست سب جواری ہے، نشیڑی ہے، شرابی ہے، ایسا کیوں؟ دیکھیے، کہنے والے تو کچھ بھی کہیں گے، کس کے زبان کو روکے۔ سچ بات تو یہ ہے، جب میری ان لوگوں سے دوستی ہوئی تھی، ذاکر بھائی سے دوستی ہوئی تھی، اس وقت غالباً میری عمر 8-9 سال کی رہی ہوگی، اور ہم لوگ ایک مدرسے میں ساتھ میں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس وقت وہ بہت نیک تھا، بہت سمجھدار تھا اور بہت اچھا تھا، تو اس کی اچھائی سے میں نے اس سے محبت کیا۔ اب بعد میں جا کے جب خراب ہو گیا تو میں نے یہ شرط تو نہیں رکھی تھی جو اگر تو شراب پیے گا تو میں تجھ سے دوستی توڑ دوں گا، یا تو فلاں کام کرے گا تو میں تجھ سے دوری اختیار کر لوں گا، بلکہ یہ میں سمجھاتا ہوں بہتر ہے۔ حدیثی کتابوں میں آیا جس کا مفہوم ہے دوست دوست کے دین پہ ہوتا ہے، تو میں اپنے دوست کو بھی اپنے دین پر لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ الحمدللہ میں نے ذاکر بھائی پر محنت کر کے ان کو ایک بار جماعت میں بھی بھیجا تھا۔ اچھا، دوسری بات ہے یہ نسیم بھائی، تو نسیم بھائی بھی چونکہ میرے گھر کے بغل میں اس کا گھر تھا، بچپن سے ہی میرا دوست ہے، بس دلی محبت ہے، بچپن میں تو سارے لوگ صحیح ہوتے ہیں، اسی زمانے سے میرا دوست ہے۔ بس وقت حالات بدلتے گئے اور دھیرے دھیرے ماحول میں بعد میں اور بھی دوست ملے، اس کی سنگت میں تھوڑی سی عادت بگڑ گئی ہے، تو اب وہ لوگ کہتے ہیں جو بھائی اب میں نے تو جس وقت دوستی کیا تھا اس وقت تو وہ ٹھیک تھے، اب میں اس کو بھی راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ الحمدللہ میرا نسیم دوست جو ہے کئی بار جماعت میں گیا، اور کیا کہتے ہیں جہاں موقع لگتا ہے عبادت بھی کرتا ہے، روزہ بھی رہتا ہے، تو ایسا نہیں کہ اس کے اندر اگر ایک آدھ برائی ہے تو بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں، تو میں اس کی برائی کو دیکھ کر کے اس سے دوستی نہیں کرتا ہوں بلکہ اس کی اچھائیوں سے دوستی کرتا ہوں۔ اسی طرح میرا ذاکر دوست ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری اچھائیاں ہیں، تو خیر وہ آگے جو سوال لیں گے اچھائی برائی کا اس میں آ جائے گا۔ اچھا یہ بتائیے، جو آپ کے ذاکر ماموں دوست ہیں ان کا کچھ خوبیاں بتائیے۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ ذاکر بھائی کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، جیسے وہ بہت رحم دل ہے، کسی کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی ہے، یہ اس کے اندر بہت اچھائی ہے۔ کوئی بھی پریشان حال ہو، چاہے اس کے حالات جو بھی ہو، وہ اس کی مدد کرتا ہے، یہ اچھائی اس کے اندر ہے۔ اور کچھ خامیاں بھی بتائیے۔ جی دیکھیے، خامی تو بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن جو ایک بہت بڑی خامی ہے، خرابی ہے اس کے اندر، جو اس کے وجہ سے ماحول بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ اجتماعی طور پہ کرتا ہے، یہ اس کی بڑی بری عادت ہے، اور اسی بات سے مجھے نفرت ہوتی ہے۔ دیکھیے، آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، میرے اندر تو میں بھی انسان ہوں، مجھ سے کوئی برا کام ہو سکتا ہے، مجھ سے بھی لغزشیں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اجتماعی طور پہ کرے، جیسے کوئی شراب اجتماعی طور پہ کرے، کوئی بھی گناہ اجتماعی طور پہ اور ڈھیٹ ہو کر کے کرے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہو اور اگر وہ شراب کو غلط کہتا ہے تو سمجھیے ایمان کا کچھ حصہ اس کے اندر باقی ہے، لیکن اگر اس کو غلط بھی نہ سمجھے اور اس کو صحیح سمجھے تو پھر اس کے اندر ایمان کا تو کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ تو اسی طرح اس کے اعمال سے حالات پہ برا اثر پڑتا ہے، اس لیے میں اس سے
بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں اور اس کے تکلیف میں رہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میرا دوست ایک تو گناہوں سے توبہ کر دے, برائی سے توبہ کر دے, اور اس کے علاوہ جو ہے اگر اس سے کچھ گناہ ہوتا بھی ہے تو وہ انفرادی کرے, اجتماعی نہ کرے اور سب کو شامل نہ کرے. دوسری برائی اس کے اندر یہ ہے, جیسے میں اس کا دوست ہوں تو میرا چھوٹا بھائی جو ہے اس کے جتنے اور بڑے بھائی ہیں ان کو میں اپنے بڑے بھائی کے جیسا سمجھتا ہوں, ان کی وہی عزت کرتا ہوں. چھوٹا بھائی ہے اس کو میں اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتا ہوں اور وہ لوگ بھی مجھے بہت عزت دیتے ہیں. لیکن ذاکر بھائی کے اندر خرابی میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا تو میں بھی دوست ہوں, میرے بڑے بھائی بھی دوست ہیں, میرے والد صاحب بھی دوست ہیں, میرا چھوٹا بھائی بھی دوست ہے. اگر اس کو ڈرنک کرنے کا موقع لگا تو میرے بڑے بھائی کے ساتھ بھی کرے گا, میرے ساتھ بھی کرے گا, میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی کرے گا. تو یہ بہت برا عمل ہے, کیونکہ بھائی میں اس کا دوست ہوں تو پھر بڑے چھوٹوں کا لحاظ اس کا حق بنتا ہے. لیکن اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی کمی ہے. انشاءاللہ میرا دوست اس سے توبہ کرے گا اور اس طرح کا کام نہیں کرے گا. اور جو آپ کے دوسرے دوست ہیں ان کے بارے میں کچھ خوبی اور خامیاں بتائیے. دیکھیے میرا دوسرا دوست جو نسیم ہے اس کے اندر ایک بہت کمال کی خوبی ہے, دوستوں کے لیے جان دیتا ہے. وہ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں. ایک بار کیا ہوا تھا, کہیں ہم لوگ گئے تھے, اچھی جگہ تو نہیں تھی, اللہ معاف کرے. تو وہاں ایک صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے اور چونکہ میری اچھائی کے لیے ہی بات کر رہے تھے, لیکن وہ نشے میں تھا وہ شخص جو ہے. تو مجھ سے بات کر رہا تھا, تھوڑا مجھ سے ٹچ بھی ہو رہا تھا اور ایسا وہ دور تھا نسیم. اس کو یہ لگا یہ میرے دوست کو دھمکی دے رہا ہے. وہ کچھ سمجھا نہیں, کچھ بوجھا نہیں اور وہ آ کر کے اس کی پٹائی شروع کر دی. تو میں نے کسی طرح اس کو سنبھالا اور اس کو سائڈ کر دیا. اب جیسے اس کو سائڈ کیا تو وہ لڑکا جو پہلے میرے لیے بہتر تھا, جہاں تھا وہاں اس کی چلتی بھی تھی, وہاں کا سمجھیے لو وہ ایک باس کے طریقے سے تھا. لیکن مجھے کہنے لگا جو اگر آپ نہیں ہوتے تو میں اس کو بہت مارتا, اور یہ دھرابی کا واقعہ ہے. اور یہاں تک یہ کہنے لگا جو میں اس کو یہی کٹوا ڈالوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. اب مجھے جو غصہ آیا اور میں نے مارنا شروع کیا تو اس کو بچانے والا بھی کوئی نہیں تھا. میں نے اسے دو چار دھر دیا. میں نے کہا مجھے میرے سامنے میرے دوست کو تو جان سے مارنے کی یا ایسے مارنے کی دھمکی دے رہا. تو اس کے اندر یہ ہے دوستوں کے لیے جان دیتا ہے. اور کچھ خامیاں بھی بتا دیجیے ان کے بارے میں. نہیں, خامی تو زیادہ نہیں ہے, لیکن ایک خامی تو ہے. سب سے بڑی برائی اس کے اندر یہ ہے جو وہ میرے ذاکر دوست سے نفرت کرتا ہے. اس بات کا مجھے بہت تکلیف ہے, چونکہ ذاکر میرا دوست ہے, نسیم میرا دوست ہے. میرے وجہ سے دونوں میں دوستی ہو گئی. دوستی میں تو تھوڑا بہت نوک جھوک ہوتا رہتا ہے, لیکن وہ میرے ذاکر دوست سے بہت نفرت کرتا ہے. دونوں کا 36 کا آنکڑا رہتا ہے. یہ بڑی کمی ہے, اور وہ تھوڑا زیادہ ہی جذباتی ہے. بات کو سمجھنے سے پہلے وہ جذباتی ہو جاتا ہے اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی اب عمر کے ساتھ جو ہے دھیرے دھیرے تبدیلی آ رہی ہے. انشاءاللہ وہ بھی راستے پر آ جائے گا. اور دوستو دیکھیے, اب میں اور سوال لینے والا نہیں ہوں. آپ لوگوں کا میرے بچے کا انٹرویو اور میرا جواب کیسا لگا, یہ آپ لوگ میرے بچے کے آئی ڈی پر یہ ویڈیو جانے والا ہے, یوٹیوب پر بھی اور فیس بک وغیرہ پر بھی. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں بھی بتائے, اور میرے بچوں کا حوصلہ بڑھائے, اس کے آئی ڈی کو آگے بڑھائے تاکہ وہ اس کا حوصلہ بڑھے اور وہ آگے چل کر کے انشاءاللہ دیش کے لیے, سماج کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے اچھا کام کرے. بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے, ویڈیو کو آگے بھیجے. بچہ ہے ابھی نیا جو ہے اس پلیٹ فارم میں قدم رکھ رہا ہے. انشاءاللہ اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو وہ آگے بڑھے گا. بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.